أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. صدق اللہ العظیم. پہلی آیت میں باری تعالیٰ نے ان یہودیوں ہی کا ایک حال بیان کیا ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ تورات تو لے آئے ہمارے پاس، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہاں سے لے آیا. ہم جب تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے کھلم کھلا. ہم اللہ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ تورات انہوں نے ہی دی ہے یا کہیں اور سے لے آئے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ میری قوم یہ درخواست کر رہی ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کر لو اور ہمارے پاس لے آؤ. 70 آدمی منتخب کر لیے. موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوہ طور پر پہنچے. جب پہنچ گئے باری تعالیٰ نے فرمایا، سن رہے وہ سارے کے سارے 70 کے 70 کہ میں نے ہی کتاب دی ہے، یہ کتاب میری ہی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو میں نے ہی دی ہے، یہ تمہارے پاس لے کر آئے. سن لی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز سن لی، مگر پھر بھی کہہ رہے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں. جب اللہ ہم کھلم کھلا ہمارے سامنے آ کر کہیں گے تب مانیں گے ہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غصہ آیا اور سب پر بار بجلی گرا دیا، اور سب کے سب ایسے ہو جیسے مر جاتے ہیں. 70 کے 70. موسیٰ علیہ السلام کو فکر ہوا واپس جا کر قوم میں کیا منہ دکھاؤں گا، وہ کہیں گے ہمارے 70 آدمی لے جا کر مار دیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ ان کو زندہ کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو زندہ کر دیا باری تعالیٰ نے. تب مانے کہ ہاں یہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہی نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے. تب مانے. ہمارے نبی کے صحابہ کیسے تھے؟ جیسے آپ کوئی بات فرماتے فوراً مان لیتے تھے. کبھی جرح کی ہی نہیں کسی بھی صحابی نے، کسی بھی صحابی نے کبھی کوئی جرح کی ہی نہیں. جہاں آپ کی کوئی بات آئی فوراً حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جوڑا دے دیا. وہ دوسرے وقت میں پہن کر آ گئے. بھئی جوڑا اسی لیے دیا تھا کہ پہنا جائے. نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا، بدل گیا چہرہ آپ کا. علی سمجھ گئے. یہ حضرات صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کو سمجھ جاتے تھے. سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی ناراض ہیں میرے جوڑا پہننے سے. گھر گئے اور اتار کر سب پھاڑ کر سب کو عورتوں کو تقسیم کر دیا. یہاں کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ علی کیوں پہنا. وہاں تو آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں صحابہ کہ میرے نبی کی خوشی نہیں ہے اس میں. نکالا اور پھاڑ کر عورتوں میں تقسیم کر دیا. یہ تھے صحابہ. اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے نبی کے صحابہ کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں نبی کو تو ہم ثواب پہنچانے ہی چاہیے، صحابہ کو بھی ثواب پہنچانا چاہیے. سارا علم ہمیں ہمارے نبی کا صحابہ کرام ہی کے ذریعے سے ملا ہے.
ایک صحابی نے انگوٹھی پہن رکھی تھی سونے کی، آپ نے ان کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ کر نکال لی خود اور پھینک دیا اور گھر تشریف لے گیا۔ صحابہ کرام نے کہا بھئی اٹھا لو، کسی کام میں لے آنا۔ کیا کہا ان صحابی نے، جس کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھینک چکے ہوں میں اس کو اٹھانے والا نہیں ہوں۔ اللہ ہمارا بھی مزاج ہی بنا دے، جہاں ہمارے نبی کی بات آ جائے، ہمارے نبی کا عمل آ جائے، ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہ ہونی چاہیے، ہمارے ہاتھ بند ہو جانے چاہیے، ہمارے پیر رک جانے چاہیے۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق سے مالا مال فرما دے۔ اللہ نے زندہ کیوں کیا ان کو دوبارہ؟ تاکہ میرا شکریہ ادا کریں۔ پتہ چل گیا انہیں تم مر گئے تھے، مگر بعد میں زندہ کر دیا تاکہ میری نعمت کا شکریہ ادا کریں کہ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیے گئے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کریں، اس لیے زندہ کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ تیسری آیت میں بارے تعالیٰ ایک اور ان پر احسان جو کیا ہے جتا رہے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اس کہنے پر کہ چلو قوم جبارین سے جہاد کرنا ہے اور تھوڑا کام کرنا، تمہیں زیادہ نہیں کرنا، تھوڑا سا کام کرنا، تم ہی کامیابی ملے گی۔ تو کیا جواب دیا؟ قرآن کریم نے نقل کیا ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ یہ کہا جا تو اور تیرا رب، ہم نہیں جاتے، ہم تو یہاں بیٹھے۔ قرآن کریم نقل کر رہا ہے، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو جا اور تیرا رب جانے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو یہاں بیٹھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس جرم کی سزا یہ دی۔ بڑا گستاخانہ کلمہ ہے کہ نہیں بھائی؟ بڑا بے ادبی کا کلمہ ہے۔ ہمارے نبی وہاں صحابہ کرام کی اگر بات بیان کروں تو صحابہ کرام بدر کے موقع پر صحابہ کرام کو آپ مخاطب کر کے پوچھ رہے ہیں مجھے مشورہ دو کیا کرنا ہے؟ بولے صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بر کے غمات تک بھی لے جائیں گے تب ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو خیر، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر عذاب مسلط کر دیا اور ایک وادی میں ٹھہرا دیا ان کو، نہ وہاں مکان ہے نہ کوئی چھت ہے سایہ کرنے کے لیے، بالکل میدان میں ٹھہرے۔ صبح کو سواری پر سامان رکھتے اور چلنے کی تیاری کرتے، پورے دن چلتے، شام کو جب سواری سامان اتارتے جہاں سے چلے تھے وہیں کہیں پاتے اپنے آپ کو۔ اس کو وادی تی کہا جاتا ہے۔ 12 سال ایسے ہی گزرے ان کے، اسی کھیت میں اسی میدان میں صبح روزانہ چلتے تھے اور پورے دن بڑا زبردست سفر کرتے تھے، مگر شام کو جب ٹھہرتے تھے تو وہیں ہوتے تھے جہاں سے چلے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکڑنے کے لیے بیڑیوں اور ہتھیڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین کو حکم دے دے زمین پکڑ لے گی، آسمان کو حکم دیتے آسمان پتھر برسا دے گا، آگ برسا دے گا آسمان، تو وہیں گھومتے رہے۔ مگر ہمارا اللہ کیسا رحیم اور کریم ہے باری تعالیٰ، اللہ نے سائے کا بھی انتظام کر دیا ان کے لیے اسی میدان میں۔ بادل ان پر جب دھوپ ہوتی سایہ کرنے لگتا تھا، اور جو آدمی اگر الگ ہو رہا ہے قافلے سے اس پر بادل سایہ کرتے ہوئے وہیں پہنچتا تھا جہاں وہ جا رہا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمْ غَمَامًا وَظِلَّلًا، بادل کو ہم نے ان کے لیے سایہ کا سامان بنا دیا۔ کھانے پینے کی چیز چاہیے تھی، اللہ سبحانہ وتعالی نے کھانے کا بھی نظم کیا وہاں، من اور سلوہ۔ من ایک حلوے کی طرح کا سفید گوند کی شکل سے ہوتا تھا، وہ درختوں پر آ کر گرتا تھا، اس کو اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے۔ اور بٹیر کی شکل کا جانور ان کو ملتا تھا، اس کو ذبح کرتے پکا کر کھاتے تھے۔ یہ دونوں کھانے ان کو برابر ملتے رہے، حلوہ ملتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جانور بٹیر اس کو آرام سے پکڑتے ذبح کرتے اور پکا کر کھا لیتے تھے۔ یہ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا۔ اللہ چاہتے تو کیا کر دیتے ہیں، عذاب کر کے ان کو ختم کر دیتے، اللہ سبحانہ وتعالی نے سایہ کے لیے بادل کو حکم دے دیا اور کھانے پینے کے سامان کے لیے من اور سلوہ نازل کر دیا۔
اور کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں۔ اس لیے یہاں میں عرض کر رہا ہوں حضرات سے، بھائی حلال کمانے کی فکر کرو، حلال ہی کھانے کی فکر کرو، حرام کا ذرہ بھی نہ ہمارے پیٹوں میں جانا چاہیے، شبے کی چیز بھی ہمارے پیٹوں میں نہیں جانی چاہیے۔ اکابر دارالعلوم ایک گھاس کھودنے والا وہاں بیچارہ پورے دن گھاس کھودتا تھا، تو تھوڑا تھوڑا روزانہ پیسہ بچاتا تھا، تو 2-4 پیسے ہو جاتے تھے تو اکابر دارالعلوم کی خدمت میں پیش کر دیتا تھا، ان بزرگوں کی اساتذہ خدمت میں پیش کر دیتا، وہ 2-4 آنے جتنے ہوتے تھے، ان 2-4 آنے سے گڑ کے میٹھے چاول بناتے تھے اور لقمہ 2 لقمہ تقسیم کر کے کھا لیتے تھے، اور ان کا بیان یہ ہے کہ ہمیں اس کھانے کا انتظار رہتا تھا، ایسا بہترین کھانا ہوتا تھا نورانی کہ اس کھانے کا ہمیں انتظار رہتا تھا۔ اللہ ہم سے اپنے فضل سے ہمیں بھی حلال کھانے والا بنا دے۔ ساجد وقاص اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ دعا فرما دے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری ہر دعا قبول ہونے لگے، یہ عرض کیا کسے؟ سعد رضی اللہ عنہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے وہ مستجاب الدعوت ہو جاتا، لیکن دعا کی وجہ ایک سبق دیا آپ کو جو ہم سب کے کام آنے والا ہے۔ کیا سبق دیا؟ اے سعد حلال کھایا کرو، ہر دعا قبول ہوا کرے گی، اے سعد حلال کھایا کرو تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے گی۔ اللہ ہمیں حلال کھانے والا بنا دے، اور یاد رکھو حرام چھوڑو کہ اللہ حلال دے گا، حرام چھوڑیں گے یقین اللہ دے گا حلال۔ حضرت قاری صدیق صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، بس بتا کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ غدر کے زمانے میں ایک طالب علم مسجد کے حجرے میں مطالعہ کر رہا بیٹھا رہا تھا، جب وہ ہڑبونگ چل رہی تھی تو بیچارہ کتاب دیکھ رہا ہے، ایک لڑکی جوان عشاء کے بعد اس کمرے میں آ گئی، اس نے کہا تو یہاں کیسے؟ گھبرا گیا طالب علم، اس نے کہا بھائی بلوائے گھوم رہے ہیں، میری عزت کا خطرہ ہے، میں چاہتی ہوں رات گزار لوں تیرے پاس یہاں بیٹھی بیٹھی اور صبح سویرے چلی جاؤں۔ اس نے کہا کونے میں بیٹھ، وہ کونے میں بیٹھ گئی، وہ رات بھر طالب مطالعہ کرتا رہا، چراغ ویسا تھا تو کبھی کبھی وہ انگلی اپنی چراغ میں دیتا تھا آگ میں۔ صبح کو جب وقت ہوا اذان فجر کا، اس سے پہلے اس نے کہا بہن اب چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، اب تو سب سو گئے ہوں گے، راستے بھی خالی ہیں، تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، آگے تک چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے، آپ انگلی کیوں دیتے تھے آگ میں بار بار؟ انگلی آگ میں کیوں دیتے؟ کہ نہیں بہن پوچھنے کی ضرورت نہیں، بتاؤ۔ تو اس نے کہا بتانے کی تو بات نہیں، لیکن بتا رہا ہوں تمہاری اصرار پر، میرے دل میں شیطان اور میرا وسوسہ ڈالتا تھا کہ اسے زنا کر لیں یہاں کون دیکھ رہا ہے، اسے زنا کر لیں یہاں کون دیکھ رہا ہے، تو میں اس وسوسے پر اپنی انگلی کو آگ میں ڈالتا تھا اور یہ کہتا تھا اپنے دل سے اپنے نفس سے کہ یہ آگ جلائے گی تجھ کو اگر تو زنا کرے گا، اور جہنم کے عکس سے کہیں زیادہ سخت ہے، اس آگ میں تو جلنا پڑے گا۔ تو میرا پیچھے ہٹ جاتا تھا، دیکھا تو وہ چلی گئی لڑکی، اس کا کہیں نکاح تیار تھا، اس کی شادی تیار تھی، اس نے گھر والوں سے کہا میں وہاں شادی نہیں کراؤں گی، میں تو مسجد میں طالب علم رہتا اسے کراؤں گی شادی۔ بہت سمجھایا، سب گھر والوں نے سمجھایا ہماری عزت کا مسئلہ ہے، جہاں تیرا رشتہ طے ہے وہاں کیا ہوگا، سارے لوگ بدنام ہو جائیں گے، مانی لڑکی نہیں وہ اسی سے کراؤں گی۔ تو گھر والوں کو شبہ ہو گیا، سب کو شبہ ہوئی، کوئی اس کا رات کو وہاں گٹھ جوڑ ہو گیا جیسے میں کرانا چاہتی شادی، کوئی اس کا غلط تعلق ہو گیا اس سے۔ جب یہ بات سنا اس بچی نے پھر مسئلہ کھولا اپنا کہ میں نے ایسا پرہیزگار آدمی دنیا میں نہیں دیکھا ہے، پھر پورا قصہ سنایا، تو سب پھر گھر والے خوشی سے اس کے ساتھ طالب علم کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ دیکھو حرام سے بچا تھا، وہ بچا تھا نا حرام سے، اللہ نے وہی مال اس کو حلال کر کے دیا۔ تو بھئی یاد رکھو جتنا ملنا ہے قسمت میں لکھا اتنا ہی ملے گا، نہ زیادہ نہیں ملے گا۔ دھوکہ دے کر کماؤ گے، کبھی بیماری آئیں گی، کبھی کچھ آئے گا، کبھی پریشانی آئیں گی، کبھی کہیں میں پیسے نکلیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح کھانے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اللہ ترجمہ دیکھو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے آپ کا یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، پس پکڑا تم کو صاعق، بجلی نے پکڑ لیا، وانتم تنظرون، حال ہی کہ بجلی کو پکڑنے کو تم دیکھ رہے تھے۔
ایسا نہیں کہ اچانک آ کر سارا جسم ختم ہو گیا، ان کو ایسا موقع دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ مثلا پیروں سے ان کی پکڑ شروع ہوئی اور آنکھوں سے پورے پکڑ کو دیکھتے رہے. اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے تھے بادل آپ پر سایہ کر لیتا تھا، بدلی آپ پر سایہ کر لیتی تھی. نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ پر بادل سایہ کر لیتے تھے. اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوہ، من حلوے کی طرح کا کھانا ہوتا تھا اور سلوہ جانور ہوتا تھا، اس کو ذبح کر کے کھایا جاتا تھا پکا کر. کلو کھاؤ ان پاکی چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں. وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا یظلمون، وہ خود ہی اپنے نفس پر ظلم کرتے تھے. اللہ اپنے فضل سے ہمیں گناہوں سے بچائے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے.